اسم کے آخر میں آئیں، تین چیزیں اسم کے آخر میں آئیں اور چوتھی علامت جو ہے وہ جسم کے متعلق خاص ہے، تو وہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ پہلی علامت یہ تھی کسی اسم کے آخر میں گول تا آ جائیں تو سمجھیں وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسم جو ہے وہ مؤنث ہے، گول تا جس کے آخر میں آ جائے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرا یہ بات کی تھی جس کے آخر میں یہ اسم مؤنث ہے، گول تا آخر میں آ گیا تو یہ مؤنث ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی اسم کے آخر میں اگر کھڑا زبر آ جائے، یا آئے، یا کے اوپر کھڑے زبر آ جائے تو وہ اس طرح پھر وہ بھی مؤنث کہلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ کسی اسم کے آخر میں الف ہو، الف کے بعد جو ہے وہ حمزہ ہو، تو اس صورت میں وہ بھی مؤنث ہوگا۔ اور دوسرا چوتھے نمبر پہ یہ بات کی تھی کہ جتنے بھی جو ہے وہ الفاظ ہیں، جتنے بھی عرب جسم کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ میں جسم کے جو دو حصے ہیں، دو حصوں کے متعلق جب بھی بات ہوگی تو وہ دو حصے کس کے لیے استعمال ہوں گے؟ مؤنث کے لیے۔ یعنی کہ جسم کے جو اعضاء، جو پارٹس ہیں وہ ڈبل ہیں، دو ہیں، تو ان کے لیے بھی جب بھی ہم کوئی لفظ استعمال کریں گے، ایسا لفظ استعمال کریں گے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات کی تھی۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ حاذا اسم اشارہ اور حاذی اسم اشارہ، اس کی بات کی تھی کہ وہ یہ دو اسم ہیں جن سے کسی چیز کے متعلق جو ہے وہ اشارہ، کسی چیز کے متعلق کی طرف اگر اشارہ اگر کرنا ہو تو ہم حاذا یا حاذی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو حاذا کے متعلق یہ عرض کیا تھا کہ حاذا جو ہے وہ ایک تو اسم اشارہ ہے، اس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات بتائی تھی کہ حاذا جو ہے وہ کسی ایک کے لیے آئے گا، ایک، اور دوسرا یہ کہ ایک کیا ہوگا؟ مرد ہوگا، ایک مرد کے لیے حاذا بولا جائے گا۔ اور جب حاذا بولا جائے گا اس کا مطلب ہے یہ قریب ہے، تو پھر وہ یا تین چیزیں کہ ایک قریب کا معنی دے گا، اور حاذا جو ہے یہ اشارے کے لیے آئے گا اور قریب کے اشارے کے لیے، اور دوسرے نمبر پہ کسی ایک کے لیے، اور ایک وہ بھی کیا ہوگا؟ مرد ہوگا، اس کے لیے حاذا کہتے ہیں۔ تو حاذی جو ہے یہ کسی مؤنث کے لیے، یہ جو جب اشارہ کسی ایسی چیز کی طرف کرنا ہو جو مؤنث ہو یا مؤنث ہو تو اس کے لیے حاذی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ حاذی جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ اس کی طرف اس سے اشارہ کیا جائے گا جو مؤنث ہو اور ایک ہو اور قریب۔ تو یہ دوسری بات یہاں پہ یہ کی تھی ہم نے، یہ جو ہے ماں کے ساتھ جب ہم سوال کرتے ہیں کسی ایسی چیز کے متعلق جس کا ہمیں بالکل علم، بالکل خبر نہیں ہے، تو وہ سوال ہم کرتے ہوئے یہ تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے لیے ماں لگاتے ہیں۔ جب کسی چیز کی بات ہو رہی ہے، شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، جب کسی چیز کے متعلق ہم سوال کرتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ ہم کس سے سوال کرتے ہیں؟ ماں سے سوال کرتے ہیں۔ تو وہ یہ سوال کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو، تو مطلب ماں حاذا یہ کیا ہے، گویا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، اس لیے ہم نے یہ سوال کیا ماں حاذا۔ اور یہ اس کے ساتھ جب ہم نے کسی مؤنث کی طرف اشارہ کیا تو اس کے لیے ہم نے بولا ماں حاذی یہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ماں حاذی یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہاں جو ہے ایکسرسائز ہے، جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا اسی کا ریویژن ہے، وہ تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں۔ ما ھذا، یہ مثلا یہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو ما ھذا، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ ھذہ، ٹھیک ہے، ایک وہ ھذہ ہی آئے گا، اس کے لیے اس میں اشارہ ہے، مؤنث ہے۔ تو ملعقۃ کہتے ہیں چمچ کو، اور چمچ کے آخر میں تا آتی ہے، تو اس لیے یہاں یہ پڑھیں گے ما ھذہ یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا قلم، تو ما ھذہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے بک، تو ما ھذا کتاب، کتاب جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، تو ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا قمیص۔ ما ھذا، ھذا بیت۔ ما ھذہ، ما ھذہ، ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ سیارۃ، یہ گاڑی ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ ھذا باب، ھذہ سیارۃ۔ ما ھذا، ما ھذہ
یہ کیا ہے، یا ما ہازانی یہ دونوں کیا ہیں، ما ہاتانی یہ دونوں کیا ہیں، تو اس کے متعلق کہا جائے گا اگر ایک ٹانگ کی بات کی تو ہاذہ رجلن، یہ کیا ہے، ٹانگ ہے. یہ کیا ہے، ما ہاذہ یہ کیا ہے، ہاذہ درایۃ یہ سائیکل ہے. تو اس کے بعد ہے ما ہاذا، ما ہاذہ اگر داڑھی کے متعلق بات ہے تو ما ہاذہ آئے گا. ہاذہ لحیۃ یہ کیا ہے، داڑھی ہے. اگر ہونٹ کے متعلق ما ہاتانی یہ دونوں کیا ہیں، شفتان، ہونٹ ہے نا. ہاتانی شفتانی، یا پھر اس کو آپ لحیہ کے متعلق رکھیں کیونکہ ابھی مؤنث یا پھر مذکر میں تثنیہ کی ہم نے بات نہیں کی. تو ما ہاذہ، ما ہاذا، ہاذا چمچ نہیں بلکہ ہنڈیا کے متعلق. تو عربی میں ہنڈیا کہتے ہیں قدرن، ہاذا قدرن. ٹھیک ہے، اگر چمچ کے متعلق ہو تو ما ہاذہ ہی آئے گا کیونکہ اس ملاقت کے آخر میں تا آتی ہے. ما ہاذہ یہ کیا ہے، ہاذہ ملاقت. ما ہاذا، ہاذا یدن. ما ہاذا اگر ناک کی بات ہو تو ہاذا انفن. اگر عین کی بات ہو تو اس کے متعلق سوال ہوگا ہاذہ سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ما ہاذہ یہ کیا ہے، ہاذہ ثلاجہ. ثلاجہ کہتے ہیں فریزر کو، فریزر کو، فریج کو. اس کے بعد ہے ہاذا، ما ہاذا کیونکہ یہ چابی ہے، چابی مذکر ہوتی ہے، ہمارے اردو میں تو مؤنث ہے. تو ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا مفتاح. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا مسجد. ما ہاذہ یہ کیا ہے، ہاذہ مکوات. ما ہاذا، ہاذا کرسی. ما ہاذا، ہاذا نجم. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد ہم نے پچھلے سبق میں جو ہے وہ مبتدا اور خبر کی بات بھی کی تھی، یعنی کہ جب ہم کسی کے متعلق بات کرتے ہیں، کسی نام کے، کسی خاص چیز کے یا جگہ کے یا کسی خاص شخص کے متعلق بات کرتے ہیں، جب ہم اس کے متعلق بات کریں گے تو وہ خاص جو ہے نام اور خاص چیز یا خاص جگہ اس کو پہلے ذکر کریں گے. اس کو پہلے ذکر کرنے کے بعد جو بات اس کے متعلق کی جا رہی ہوگی وہ بعد میں ذکر کریں گے. تو جو پہلے ذکر ہوگا جو نام، اس کو ہم کہیں گے مبتدا، اور جو بعد میں جس سے اس کے متعلق بات کی جا رہی ہوگی اسے کہیں گے خبر. یعنی کہ جس کسی کا نام لے کے اس کے متعلق جو بات کی جا رہی ہوگی اس میں ہم ظاہری بات ہے خبر ہی دے رہے ہوں گے نا اس کے متعلق، تو اسے کہیں گے خبر. ایک بات. دوسری بات یہاں پہ یہ کی تھی جو مبتدا اور خبر جو دونوں ہیں ان پہ ہمیشہ کیا آتا ہے، دونوں پیش آتا ہے، رفع آتا ہے اس کو. ایک بات. دوسری بات. تیسری بات یہاں پہ یہ کی تھی کہ جو مبتدا ہوتا ہے اگر وہ مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی. چوتھی بات یہ کی تھی کہ اگر مبتدا جو ہے وہ واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی. یہ چار چیزیں مبتدا خبر کے متعلق بتائی تھی. تو محمد طالب، آمینۃ طالبۃ. اس سے پہلے ایک کلاس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آمینہ جو ہے جب بھی کسی جو ہے مؤنث کی بات ہوگی، جب بھی کسی فیمیل کے نام کی بات ہوگی، تو اگر وہ فیمیل خاص کسی کا نام ہو تو اس صورت میں اس کے آخر میں گولتا آتی ہو تو اس صورت میں اس پر جو ہے وہ ہمیشہ صرف جو ہے وہ ایک پیش آئے گی، یا ایک پیش ہی آتی ہے، یا زبر آ جائے گی زیادہ سے زیادہ، اس پہ زیر نہیں آتی. آمینہ تی یا تین نہیں ہو سکتا نا، تو اس پہ دو طرح کی حرکت آئے گی، حرکات آئیں گی بس. ایک تو یہ کہ اس پہ آمینہ تو آئے گا یا پھر آمینہ تا آئے گا. تیسری حرکت اس پہ کوئی نہیں آئے گی، یعنی کہ تنوین اس پہ نہیں آتی، یہ بھی بتایا تھا آپ کو. تو مثالیں دیکھیں جی. محمد طالب، حامد طبیب، ہوا مسلم. حامد ڈاکٹر ہے، ہوا مسلم مسلمان ہے. الباب مغلق دروازہ بند ہے. المندیل واسخ رومال گندا ہے. الشائی حار چائے گرم ہے. المسجد بعید مسجد دور ہے. الطالب مریض طالب علم جو ہے وہ مریض ہے. الحسان سرین گھوڑا تیز ہے. القمر جمیل چاند خوبصورت ہے. الابو جالس ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تھے مذکر کی مثالیں. اس میں آپ نے دیکھا دونوں پہ جو ہے وہ جہاں جو الف لام نہیں تھی وہاں دونوں پہ تنوین بھی آئی، دونوں پہ پیش بھی آئی. جہاں الف لام تھا وہاں پیش ضرور آئی ہے لیکن تنوین نہیں آئی. اشایو مثلا اشایون نہیں ہم نے کہا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو بتایا تھا جس پر الف لام ہو اس پہ کبھی بھی تنوین نہیں آتی.
دوسرا جو ہے وہ آمینۃ طالبۃ، تو اگر فاطمہ کے ساتھ بھی لگائیں، یعنی کہ اب یہی جو الفاظ ہیں اٹھا کے ہم اس طرح لگا لیتے ہیں، فاطمۃ طبیبۃ، ٹھیک ہے، تو فاطمہ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، فیمیل ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر کہہ لیں، فاطمہ جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر، وہ مسلمن، وہ مسلمان ہے، ہی مسلمتن، دیکھیں کہ یہاں کیا تھا کہ اب نے مبتدا آپ کے سامنے موجود ہے، خاص لفظ موجود ہے، اب اس کے متعلق آپ نے کوئی خبر دینی ہے، خبر یعنی کہ بات کریں گے آپ، تو خبر جب دیں گے تو ایک تو وہ اس کے مطابق لے کر آئیں گے مذکر مؤنث ہونے میں، یعنی کہ وہ بھی مؤنث ہونی چاہیے کہ ہاں سب مؤنث ہے، اس جو ہے لائن میں سب مؤنث ہیں، ایک بات، دوسری یہ کہ یہاں ایک کی بات ہو رہی ہے تو اس کی خبر بھی واحد ہوگی، واحد اور مؤنث، تیسری بات یہاں پہ یہ کہ مبتدا کیا ہوگا معرفہ اور خبر کیا ہوگی نکرہ، مبتدا فاطمہ جو ہے وہ معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے، فاطمہ بھی پیش آئے گی اور اس کے بعد جو آگے لفظ لگائیں گے اس پہ بھی دونوں پہ پیش آئے گی، تو آپ دیکھیں ذرا، فاطمہ تو طبیبۃن، فاطمہ کیا ہے طبیبہ ہے، ہی مسلمۃن، النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی جو ہے وہ بند ہے، الید وسخۃ، الید ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے گندا ہے، القہوۃ حارۃ، تا لگا دیں گے بس اس کو مؤنث بنانے کے لیے، کچھ اور نہیں کرنا پڑے گا، صرف تا کا اضافہ کریں گے، القہوۃ، القہوۃ حارۃ، المدرسۃ بعیدۃ، الطالبۃ مریضۃ، السیارۃ سریعۃ، الشمس جمیلۃ، الام جالسۃ، تو یہ تھے سارے مثالیں، اب آپ اس کو دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ چند جملے دیے، انہیں وہ کہتے ہیں صحیح الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو صحیح کریے، جہاں جہاں کوئی مسٹیک ہے غلطی ہے اس کو درست کریں، تو اب دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، تو اب دیکھیں یہاں پہ پہلا جملہ ہے حقیبۃ من ھذا، تو اگر آپ بتائیں کہ اس میں کیا مسٹیک ہے، حقیبۃ من ھذا، حقیبۃ من ھذا کیا مسٹیک ہے، مسٹیک یہی ہے نا، حقیبہ جو ہے وہ مؤنث ہے اور اس کے لیے جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے جائیں، جی جو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کریں نا، آواز آپ کی صحیح نہیں جی، تو یہاں پہ جملہ دیکھیں تو حقیبۃ من ھذا، بیگ من کس کا، یہ تو بیگ جو ہے حقیبہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اس کے لیے ھذا نہیں آ سکتا، ھذہ آئے گا، حقیبۃ من ھذہ، یہ کس کا بیگ ہے، الغرفۃ کمرہ مفتوح لکھا ہوا ہے تو کیا ہونا چاہیے، اگر آپ بتا سکیں تو، مفتوح مفتوحۃ، مفتوح مفتوحۃ، اچھا وہ مؤنث ہے نا، اس کے آخر میں تا، اس کو بھی ہم گول تا لگا کے آخر میں مؤنث بنا دیں گے، الغرفۃ مفتوحۃ، ھذا سیارۃ الطبیبی، کیا غلطی ہے یہاں پہ جی، ھذا سیارۃ الطبیبی میں حاضی ھذہ، گڈ، کیونکہ وہ مؤنث ہے اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث آئے گا، ھذہ آئے گا، جی، تو اس کے بعد ہے ھذہ سیارۃ الطبیب، اس کے بعد ہے ھذہ مفتاح السیارۃ، ھذہ مفتاح السیارۃ، تو کیا ہے درست جملہ، حاضی مفتاحۃ السیارۃ، یہ تو نہیں کریں گے نا آپ، مذکر کو مؤنث تو نہیں بنائیں گے نا، ھذہ اس میں اشارہ کو چینج کریں گے، جس سے آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو ھذا ھذا، ھذا لگے گا، جی جی ھذا لگے،
हाजा मिफ्ताह السيارة हाजा मिफ्ताह السيارة। अच्छा, अगला सवाल है ऐना السيارة। उसका जवाब दिया, जवाब देने वाले ने कहा हुआ फिश शारी। क्या उसका जवाब दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त ना। उसने कहा ऐन सैयारतु, गाड़ी किधर है? तो सैयारा क्या थी? मुअन्नस, उसके लिए ही आना था, उसने हुआ लगा दिया। तो उसे जवाब ये देना चाहिए था हुआ फिश शारी। वो कहाँ पे है? सड़क पर। इक़रा वक्तु माज़बति अवाख़िरिल कलिमात। पढ़िए और लिखिए माज़बति अवाख़िरिल कलिमात, आखिरी कलिमा पर ज़ेर ज़बर पेश लगाने के साथ। जी, तो कोई कोशिश करेंगे आप में से कि हाँ ये क्या, इसका ये इराब क्या होगा सब सारे इस जुमले का? ये हाजा है, फिर मोहम्मद है, लाम है साथ उससे पहले, ज़ालिक है और हामिद और उससे पहले लाम है। जी बिल्कुल आसान। हाज़ल मुहम्मद व ज़ालिकल हामिद। नो नो, नहीं नहीं, अलिफ लाम नहीं है, सिर्फ लाम है। लाम। हाज़ल मुहम्मद। हाजा ली मोहम्मद बताया नहीं था, लाम। अच्छा मिन अच्छा सर। इला अला, लाम जो है लिए वास्ते के लिए आता है। सर दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? बताया था कि ये लाम आता है, ये चंद हरूफ हैं, जब किसी इसम पे दाखिल होते हैं उन पर दाखिल होकर उनके आखिर को जेर देते हैं, जेर देते हैं, उनको जेर देते हैं। तो ये लाम भी जो है ये क्या करता है, जब किसी इसम के आखिर में आता है तो उसको जेर देता है। ये फिर सर ये इस तरह होगा हाज़ाली मुहम्मद व ज़ालिकल ली हामिद। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल, क्योंकि लाम जा रहा है ना, लाम आके किसी इसम पे उसको जेर देता है, इसलिए यहाँ पे हादा अली मुहम्मदिन वज़ालिक अली हामिदिन आएगा। अच्छा, उसके साथ जो सवाल है लिमन हाजा, इस पे आपने कोई मुश्किल नहीं है, तो बताएं इसके आखिर में क्या आएगी हरकत, जवाब में क्या कहेंगे? हाजिही, लिमन हाज़ा हाज़ा ली लिमन हाजिही। सर ये यासिर, हाँ, यासिर मेल है ना तो हाज़ा लगेगा ना। नहीं नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये चीज़ किसकी है जो मुअन्नस है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ बदलना जो है वो एक ही चीज़ बदलनी है। लिमन हाज़िही ले यासिर। ली यासिरिन, ली यासिरिन, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको डबल जे तनवीन जो है, डबल कसरा जिसे कहते हैं, उससे रोक रही हो। तो हाजिही ली यासिरिन। हाज़िही ली यासिरिन। हाँ जी, उसके बाद देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाही, इसके नीचे हिन नहीं पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह। हिन नहीं पढ़ते क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के शुरू में अलिफ लाम होता है, इस वजह से। अच्छा, उसके बाद है अगली मिसाल देखिए, लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, वल मगरिब। लिल्लाही, क्योंकि लाम वल आ गया जो आके जेर दी उसने, तो हो गया अल मशरिकु वल मगरिबु। तो जो है लाम की वजह से अल्लाह के नीचे तो जेर आई, लेकिन मशरिक और मगरिब जो हैं ये मुब्तदा हैं, क्योंकि जो बात हो रही है किसके मुतालिक हो रही है कि मशरिक और मगरिब के मुतालिक, कि मशरिक मगरिब किसकी है? अल्लाह की है। तो मशरिक मगरिब जो है मुब्तदा बन गए, और लिल्लाही जो है वो क्या हो गया? ये उसकी खबर बन गई। तो ये था आज का सबक।